تصوف کے نام پر بہت ساری دکانیں ہیں بلکہ مارکیٹیں ہیں، اور بھولے بالے مسلمانوں کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا ہم دیکھتے ہیں، اخبارات پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور نفس الامر میں بھی، ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ صحیح تصوف کا روپ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اخلاق عالیہ کا نام ہے، اچھی اقدار کا نام اور اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے۔ صوفیہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے باطن کی جو صفائی نصیب کی ہوتی ہے، اس کا عملی اظہار ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے رویے سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کے انداز معاشرت سے ہوتا ہے۔ وہ انتہائی صالح وجود ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ درگزر، عفو، تواضع، محبت، باہمی رافت، اسی طرح صلہ رحمی اور دیگر جتنے امور خیر ہیں، یہ اولیاء کے وجود کا حصہ ہیں اور اولیاء کی معرفت کا سبب و ذریعہ ہیں۔ صوفی کا تعارف جو ہے وہ کسی لباس سے نہیں ہوتا، اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، اس کے مزاج سے ہوتا ہے۔ کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں، لیس التصوف رسوما ولا علوما، تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے کہ اس رنگ کا پٹکا ہو اور اس طرح کا لباس ہو، وضع قطع اس طرح کی ہو، بال اتنے لمبے ہو، بولنے کا سٹائل یہ ہو تو وہ صوفی ہوگا، یہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا علوما، اور نہ مخصوص اصطلاحات کا نام تصوف ہے، جس طرح کہ ایک طبقہ مختلف علمی اصطلاحات کو تصوف سمجھ لیتا ہے اور وہ لوگوں پر اس طرح کی باتوں کا رعب ڈالتا ہے۔ مختلف تجلیات کے اسماء اور مختلف باطنی سیور جو ہیں ان کے اسماء، اور پھر اس پر بحث اور لوگوں کو مبہوت کر دیا، کبھی توحید وجودی کی بات کی، کبھی کسی اور عنوان سے بات چھیڑ دی، تو عام آدمی جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی باکمال بات کی ہے۔ تو یہ مختلف اصطلاحات کا نام بھی تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو باطن کی صفائی کا نام ہے، یہ تو من کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ تو اقدار عالیہ کا نام ہے، یہ تو اخلاق حسنہ کا نام ہے، یہ تو اندر کی نورانیت کا نام ہے۔ ایک اچھا انسان بن جانا، اگر ایمان کی شرط کے ساتھ وہ اچھا ہے تو پھر وہ ایک اچھا صوفی ہے۔ لباس کا نام صفا نہیں ہے کہ مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لیے جائیں، مختلف رنگوں کی اور مخصوص طرز کی ٹوپیاں پہن لی جائیں، یا مخصوص طرح کا لباس پہن لیا جائے، اس کے اوپر طرح طرح کے پیوند لگا لیے جائیں۔ تو یہ پیوند لگانے سے یا پیوند نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن جا، جو تیرے دل میں آتا ہے پہن، پھر تو شاہی لباس میں ہوگا تو پھر بھی تو صوفی ہوگا۔ لیکن اگر تو کاروباری ہے اور اگر تو گدڑی فقیروں والی پہنی ہوئی ہے تو اس گدڑی میں بھی فقیر نہیں ہے، چونکہ فقیری کا تعلق لباس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جو صوفیاء ہمیں اشغال یا اوراد بتاتے ہیں، ان کا مقصود بھی یہی ہے کہ اس سے باطن کی اصلاح ہو، اندر کی غلاظتیں ختم ہوں اور سینہ ستھرا ہو، پاکیزہ ہو اور پر نور ہو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، یہ باطنی منزل طے کر لی ہے، لیکن میرے اخلاق بھی نہیں سنورے ہیں، تو پھر وہ میری باطنی منزل طے کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں ایک جگہ ایک بار گیا تو وہاں مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ حافظ قرآن ہے اور یہ اس کے جو 5 لطیفے ہیں یہ بیدار ہیں، یہ اس طرح روحانی مرتبے پہ فائز ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے لیکن یہ اس میں کمی ہے کہ ماں کا گستاخ ہے اور میرا بڑا بے ادب ہے اور قرآن مجید بھی بھولتا جا رہا ہے، لیکن اس کے 5 وظیفے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کے جاری ہیں۔ تو میں نے کہا کاش کہ ایک بھی جاری نہ ہوتا، ماں کا ادب کرنے والا ہوتا۔
باپ کا ادب کرنے والا ہو. تو کچھ لوگ ادھر دھیان لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کے اجرا کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. یہ اچھے اقدار اور اچھے اخلاق کا حاصل ہو جانا ہے شرط ایمان کے ساتھ. کوئی خوشی ملے، کوئی مسرت ملے تو اس پر اظہار فرحت ہونا چاہیے، اور اس کی تلقین کی گئی ہے. یہاں فرمایا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں فرحت اور مسرت و بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو کوئی فضل ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر فضل کبیر مل جائے تو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا، میں کہتا ہوں ساری زندگی اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے وجود بھی حضور کی برکت سے قائم ہے. اس کائنات کی علت غائی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. مولانا ظفر علی خان کیا خوب کہا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. تو ساری خوشیاں، ساری مسرتیں جو ہمیں میسر ہیں، حاصل ہیں، یہ اس نعمت کبریٰ کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اس لیے ہم سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے احسانات کے قرض تلے دبے ہوئے. تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو اور اس کے علاوہ بھی پیر کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تو پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس میں میری ولادت ہوئی تھی. تو کثرت نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ نعمت عطا کی. اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں خلقت وجود ہی نہ دیا جاتا. اللہ کی حضور کثرت کے ساتھ سجدے کریں اور اس کا شکر ادا کریں. باقی مجالس کے ذریعے حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی مشروع ہے. شریعت اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی، بلکہ صحابہ کے عمل سے، سنت سے، طریقے سے ثابت ہے. مختلف کتب حدیث میں روایت ہے، صحابہ میں بھی ہے، حضور تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور صحابہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے. حضور تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے، اس جلسے کا انعقاد کیوں کیا ہے تم نے؟ ما اجلسکم، تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے. صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک. ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی. اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے.
من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بولیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ بات تو سادی سی تھی، حضور خوش ہو کے چلے جاتے، لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے؟ تو صحابہ نے برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی۔ صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں، ایک ایک شخص نے قسم دی، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں، حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں، حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا، اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ السلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لی، کوچہ و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا،
اور آپ اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں. میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا, ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیلا بھی لگاؤ. حسد, حقد, کینے, نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا ان کو بھی نکالو. اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا, لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے. اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں, دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں اور حضور کا نام اپنے نہا خانہ قلوب میں لگائیں, سجائیں, آراستہ کریں اور پھر حضور کا میلاد منائیں. پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی. تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں, حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں, حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں, حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں, آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں, حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں, غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں, دکھیوں کے کام بھی آئیں, مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری. تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں. اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں, تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں, ان مجالس میں آتے ہیں اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا. تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار, میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا, جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں. مشروع ہو, شریعت میں جائز ہو, اس کی ممانعت نہ ہو. باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں, وہ رس گلے بانٹیں, وہ جھنڈیاں لگائیں, وہ چراغاں کریں, عقیدتوں کا اظہار کریں, نوافل کی کثرت کریں, صدقہ و خیرات کریں, وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دہائی دیں. باقی یہ نام, یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے؟ اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رزق کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس طرح نظر کی پاکیزگی, اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی لذتیں ہی نصیب نہیں ہو سکتی, عبادت کا سرور ہی نہیں آ سکتا. نماز پڑھنے کا ایک حظ ہے, لطف ہے, وہ لطف نصیب ہی نہیں ہو سکتا. بندہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو واپسی جب آئے تو اس کے اوپر ایک کیفیت ہونی چاہیے, ایک باطن میں سرشاری ہونی چاہیے. بندہ کسی بڑے شخص سے ملے تو کئی دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا کہ میں فلاں سے مل کے آیا ہوں. تو جو رب سے مل کر آئے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا, لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات ہی ادھوری رہ گئی اس کی, تو اس کو اس کا سرور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا, اس کا حظ ہی نہیں نصیب ہو سکا. ایمان کی ایک مٹھاس ہے. جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے. وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں, اگر مہنگا موبائل ہو ہاتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اتنی قیمت کا موبائل ہے. تو جیب میں پیسے ہوں تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے, ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا, اس کی ایک کیفیت, اس کی ایک مہک, اس کی ایک خوشبو مشام ہستی کو معطر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دی گئی. لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟
اس لیے کہ یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوں گی. تو جب اللہ اس کے رسول کو ہر شے سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے، اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا. جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں تو فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی ہے. اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں 10,000 لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتے ہیں. اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے، اتنی متاع ارزاں ہو گئی ہے، جبکہ یہ اتنی متاع عزیز تھی کہ اس کے لیے لوگوں نے جانیں دیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، تابعین کی زندگیاں دیکھیں، ان کی انگلیاں کاٹ دی، پور پور کاٹا گیا، اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو. انہوں نے کہا کٹ جائیں گے، انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چند ٹگوں کے لیے اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لیے وہ اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں اس متاع عزیز کو جو ہے وہ سستا کیے ہوئے ہیں. جب تک آزمایا نہ گیا ہو نا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کھڑا ہے. جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگ خارا ہے یا کہ زجاج. اقبال کہتا جب ٹکرائے گا نا تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتھر ہے یا شیشہ ہے. تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مضبوط ہے. وہ ایک خاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے، تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کنویں کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سانپوں اور بچھوؤں کے ٹوکرے اس کنویں کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے. یہ اندھا اور ویران کنواں ہے، اس کے اندر بہت سارے بچھو اور سانپ پہلے ہی موجود تھے، لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لیے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سانپ گئے ہیں تیرے سامنے اور کتنے بچھو ڈالے گئے ہیں. اب یا اپنے مذہب سے، اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دھکا دے دیں گے تجھے اس کے اندر. تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لیے دے دو. تو اس کو ایک رات سوچنے کے لیے دی گئی اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کنویں کے کنارے پہ لایا گیا تو اس کو کہا بتا. اس نے کہا پھینک دو. اس نے کہا تو رات سوچا نہیں تھا؟ کہا میں سوچنے کے لیے رات اس لیے نہیں مانگی تھی، میں نے رات اس لیے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کر لوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سانپ میرے بدن سے چمٹ جائیں گے، بچھو میری بوٹیاں نوچیں گے اور سانپ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے. تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں. تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہوں کہ جس نظریے پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریے پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں. تو میں اور آپ ذرا تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندھے کنویں کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سانپ پھینکے گئے ہیں اور پھر ہمیں کہا جائے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر ہم سب کچھ گوارا کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے پھر مبارک ہو، اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں. سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اکبر. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے. ام ہانی کے گھر میں حضور استراحت کر رہے تھے، دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سر عرش لے کے آؤ. تو جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا. عرض گزار ہوئے مالک کیا کروں؟ کہا کہ تو نے دروازے کو دستک نہیں دینی کہ میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے. اللہ اکبر. تو مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو. اور جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھے. صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 نوری پر ہیں. ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے. اور اتنے بڑے بڑے 600 پر، تو 600 پر جس جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا. معراج کی شب چھوٹے سے سوراخ سے آیا، دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں.
اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے. جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا. محبوب اب بھی سوئے ہوئے. اللہ اکبر. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے. کوئی کوہ طور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب ارنی انظر الیک, مالک دیکھنا چاہتا ہوں نقاب اٹھا دے. جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور ادھر محبوب سویا ہے, جبریل حاضر خدمت کھڑا ہے. محبوب اٹھو رب انتظار کر رہے. تو جبریل قبل قدمہ, میرے محبوب کے قدم چوم لے. تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے. قبل تفعیل ہے, تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے, یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم, اس کا معنی ہے بار بار چوم. تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں. بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں. بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں, جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشرط اگے وددا ہی جاوے نوری رہ گیا تھلے, جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکے بلے بلے بلے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال. حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا, صحیح احادیث ہیں. حتیم میں لا کر حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جبریل اش اش کر اٹھے. انہوں نے لفظ کیا کہے, قلب وقیع فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں, دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے. اعلی حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے, جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے, تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے معجزات کا ذکر کیا ہے, اور دوسرا اس قصیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے. کبھی انگلیوں پہ سلام, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے. کبھی ہاتھوں پہ سلام, ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں پہ سلام, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہونٹوں کو سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کے سر انور کو سلام, جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑا ہے. تو ایک ایک عضو پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب اعلی حضرت حضور کے دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم رک گیا. اور اب اعلی حضرت کی یہاں بولی دیکھیے, یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے ورا. ایک ایک عضو کی بات کی ہے, احادیث بھی ملتی ہیں. اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر. اللہ اکبر. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلب اطہر, وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے. اللہ اکبر. حضور فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی. لوگوں سنو, میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا, نعرے میرے حضور کے, کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں. تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور یہ وہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہوگا, اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجئے, اس جلوس کی سنت کہہ لیجئے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا. اور ہاتھوں میں طالع البدر علینا کے جھنڈے تھے, عقیدتوں کا ہجوم تھا, اور کیا رنگ تھا, کیا کیفیات تھیں.
بلکہ حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کی نا، جب صحابہ آگے سے آئے اور عقیدتوں سے نعرے بھی لگنے لگے تو انہوں نے کہا حضور لا تدخل المدینہ الا باللواء، ہم نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ اے بریدہ جھنڈا کہاں سے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو جھنڈا میں بنا لیتا ہوں۔ جب حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پہ باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! تو جھنڈا بھی تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے۔ کتاب الہجرہ اٹھائیے، باب الہجرہ مسلم شریف میں، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالصَّبِيَانُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ يَا رسول اللہ۔ بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور خواتین مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ اچھا وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ امام صالح نے سبل الہدیٰ والارشاد میں اتنی خوبصورت بات کی تھی، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پہ بچیاں تھیں، تو حضور ناقہ پہ سوار تھے، تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایہم ہوا ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کیا منظر تھا، مورخ اسلام حفیظ جالندھری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بالکل جنوبی سمت ہے، یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں، تو ادھر سے حضور مکے سے آئے تھے۔ تو مورخ اسلام حفیظ جالندھری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آ کر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور